بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نواز شریف کی حکومت، زرداری کی حکومت اور ایون جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس کئی حوالوں سے بہتر مواقع تھے کہ وہ کشمیریوں کو کوئی ریلیف دلوا سکے۔ ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ ان تینوں کی حکومت میں پاکستان دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا اور اس وقت ہندوستان شائننگ انڈیا کے نام سے دنیا میں جانا جاتا تھا اور سیکولرزم کا سب سے بڑا مسکن سمجھا جاتا تھا۔ یوں پاکستانی سرکار اس وقت بہتر پوزیشن میں نہیں تھی کہ ہندوستان کے مقابلے میں اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکے، لیکن جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت نواز شریف، زرداری اور مشرف کی حکومت ان کی بنسبت ان کو نسبتاً پرامن پاکستان ملا اور دہشت گردی کے جن کو بڑی حد تک قابو کیا جا چکا تھا۔ دوسرا، جب ان تینوں کی حکومت تھی تو اس وقت امریکہ پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگا رہا تھا، باقی دنیا بھی پاکستان سے ڈو مور کا اور خصوصاً مغربی دنیا اس کا مطالبہ کر رہی تھی اور پاکستان کو عسکری تنظیموں کے حوالے سے سرپرستی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اپنی پالیسی واضح کر دی افغانستان سے متعلق، اور انہوں نے وڈرال کی بات کی اور اس میں پاکستان کا تعاون انہوں نے چاہا۔ چونکہ ماضی کی امریکہ کی حکومتیں اپنا یہ مقصد واضح نہیں کر چکی تھی اور ان کی پالیسیوں میں کنفیوژن تھا، اس لیے پاکستانی حکومت کو بھی اپنی پالیسیوں میں کنفیوژن رکھنا پڑا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب پھر پاکستان تعاون کر رہا تھا تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، زلمہ خلیلزاد نے بھی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی تسلیم کر دیا۔ تو طالبان کے ساتھ ڈیلنگ کے معاملے میں پہلی مرتبہ امریکہ پاکستان کا محتاج بھی ہو گیا تھا اور پہلی مرتبہ وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے اعتراض کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ باقی مغربی دنیا اس معاملے میں امریکہ ہی کو فالو کرتا ہے۔ تو ایک یہ ان نواز شریف، زرداری اور مشرف کی حکومت کی بنسبت عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس یہ بہتر موقع تھا کہ وہ امریکہ کے اس وقت کی ضرورت کو یا پاکستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اچھی رائے کو کشمیر کے فرنٹ پہ ہندوستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ تیسرا ایک گولڈن چانس ان کو یہ ہاتھ آ گیا کہ پلوامہ کے بعد ہندوستان نے جارحیت کر لی پاکستان کے خلاف، اور اس جارحیت کا پاکستانی فورسز نے اس کو منہ توڑ جواب دیا اور انڈیا پوری دنیا میں ایک جارح اور صبح کی اٹھانے والی طاقت اور ملک کے طور پر سامنے آیا۔ تو اس نے پاکستان کو ڈپلومیسی کا ایک اور اچھا موقع فراہم کر دیا تھا۔ پھر ایک اور جو تبدیلی آئی تھی اس دوران کہ جس طرح ماضی میں پاکستان کو انتہا پسندی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی تھی، مبالغہ بھی تھا، دشمن اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے تھے، لیکن حقیقت بھی تھی۔ اس دوران یہ ہوا تھا کہ خصوصاً مودی جب سے اقتدار میں آیا تھا تو الٹا ہندوستان دنیا کی نظروں میں ایک انتہا پسندی کے شکار، اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرنے والے سرکار کے طور پر سامنے آ گیا۔ اور اپنے دوسرے ٹینیور میں تو مودی نے اپنے اس بیانک چہرے کو رتی بھر چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور وہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ سکھ، عیسائی اور باقی اقلیتیں بھی نہ صرف یہ کہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی بلکہ عالمی سطح پہ بھی اس حوالے سے انڈیا کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا۔ یوں جو پاکستان کی پہلے پوزیشن تھی عالمی دنیا میں، اس کی برعکس ہندوستان کی وہ پوزیشن بن گئی تھی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ ڈپلومیسی کے ذریعے اس اپرچونٹی کو استعمال کر لیتی۔ ایک اور نادر موقع جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہاتھ آیا تھا وہ مثالی سول ملٹری تعلقات تھے۔ ظاہر ہے کہ کشمیر اور ہندوستان کے معاملات وہ ہیں کہ جس کو پاکستان کے اندر صرف سویلین لیڈرشپ ہینڈل نہیں کر سکتی، اور ملٹری ہی اس میں بڑے اس کے سٹیکس بھی ہوتے ہیں، ان کی رائے بھی شامل ہوتی ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہے۔ ماضی میں اگر کبھی ان دونوں نے کوشش کی بھی، مثلا جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے
اس کا برا منایا، اور پرویز مشرف صاحب نے جماعت اسلامی کے ذریعے اور بعد میں کارگل ایڈونچر کے ذریعے اس کو سبوتاج کیا۔ تو اس وقت جو ایک پیج جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہمیں نظر آئی ہے، یہ ماضی کے کسی حکومت کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے ان کے پاس ایک ماضی کی حکومتوں کی بنسبت بہتر موقع تھا اور اپرچونٹی تھی کہ وہ اس کو کشمیر کے کیس کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کسی بھی موقع کو کشمیر کے حق میں یا ہندوستان کے خلاف یا پاکستان کے مفادات کے لیے بہتر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکا۔ پھر بلنڈرز کی ایک قطار ہمیں نظر آتی ہے، ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت اس کشمیر کے حوالے سے اس کی مرتکب ہوئی۔ پہلا بلنڈر جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مودی پہ اعتماد کیا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ مغربی ممالک کے ذریعے بیک ڈور چینل سے مودی سرکار کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور مودی سرکار نے ان کو یہ تاثر دیا تھا، مغربی ممالک یا ان ثالثوں کو، کہ دوبارہ اقتدار میں آ کے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ ان کی نظر میں حل ظاہر ہے کہ اس کو ہڑپ کرنا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ان سے الٹا اچھی توقعات وابستہ کی، اور اسی کنٹیکسٹ میں انہوں نے انڈیا کے الیکشن کے دوران مودی کے حق میں بیان دے دیا اور یہ رائے ظاہر کر دی کہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں دوبارہ تو اس سے کشمیر کے حل کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسرا بہت بڑا بلنڈر جو عمران خان صاحب نے کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس حوالے سے انحصار کا تھا۔ جب وہ پہلی مرتبہ چونکہ وزیر اعظم بنے تھے اور پہلی مرتبہ امریکی صدر سے مل رہے تھے اور سفارتی نزاکتوں سے آگاہ نہیں تھے، تو جب وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی بات کی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بے انتہا ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ ماضی کی اوباما ہو، اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں، بش ہو، امریکہ کی ہر سرکار ثالثی کی پیشکش کرتی رہی، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتے رہے کہ یہ اس صورت میں کہ جب دونوں فریق اس پہ راضی ہوں۔ اب اس سے پہلے میں خود اس وقت واشنگٹن میں تھا، اور وہاں سے دیے ہوئے میرے بیپر ریکارڈ پہ ہیں کہ میں نے وہاں سے یہ کہہ دیا تھا، اور بعد میں اس کو لکھا بھی اس وقت، کہ امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ مغربی بارڈر پہ پاکستان کو ایکوموڈیٹ کرے، اس لیے طالبان کے معاملے میں وہ پاکستان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ لے آیا تھا اور انڈیا کو اس نے پیچھے کر لیا تھا، اور مشرقی سرحد پر وہ انڈیا کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے الٹ اندازہ لگایا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم افغانستان میں جو کوآپریشن کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی حق میں شاید ثالثی کر دیں گے یا انڈیا پہ دباؤ ڈال دیں گے۔ حالانکہ وہاں پاکستان کو جو رول دیا گیا تھا تو اس کو امریکہ پاکستان پہ احسان سمجھ رہا تھا۔ اور دوسرا، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی بھی ان کے ساتھ ثالثی کی، تو اس وقت بھی ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ مودی سے ان کی اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، اس وقت ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کے کوئی منصوبہ بنا چکے ہیں یا پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب واپس آ کے اس کا اتنا ڈنڈورا انہوں نے پیٹا اور اس پہ جشن بھی منایا گیا، اور جیسے عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی پتہ کر کے واپس لوٹے ہیں۔ لیکن جب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا، انہوں نے وہاں پہ محاصرہ بھی کر لیا، اس کی آئینی حیثیت کو بھی تبدیل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ایک منصوبہ بھی تیار کر دیا اور الٹا مقبوضہ کشمیر کو ڈیوائیڈ بھی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب ایک تو یہاں پہ ایک اور بلنڈر یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت مودی کے ان عزائم کو رتی بر پریڈکٹ نہیں کر سکی، اور جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو پھر وہ صرف اس بات پہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہ جا کے UN جنرل اسمبلی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے شکایت لگائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ جا کے مودی کو ان کے ٹرمز پہ لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے مودی کی شکایت کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹا عمران خان کو نصیحتیں شروع کر دی، اور تب پھر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اور اسی وقت الٹا جو عمران خان صاحب امریکہ میں موجود تھے
تو ہاؤڈی موڈی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہیوسٹن میں، جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں نریندر مودی نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے معاملے کا بڑے تفاخرانہ انداز میں ذکر کیا، اور ایک لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو انڈورس کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر UN جنرل اسمبلی میں ایک جذباتی تقریر کی۔ وہ دراصل میں انہوں نے اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے کیا جو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب کی صورت میں جس کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا۔ اب پھر معاملہ یہ تھا کہ صرف تقریروں پہ انحصار کیا گیا، حالانکہ اس معاملے میں تقریریں نہیں ہوتی۔ چین کی مدد سے ایک اور بلنڈر یہ ہوا کہ چین کی مدد سے سلامتی کونسل تک اس معاملے کو لے جایا گیا، لیکن پاکستان سلامتی کونسل سے اس کے اپنے حق میں یا کشمیر کے حق میں ریزولوشن تک مجبور نہیں کر سکا اپنی ناکام ڈپلومیسی کی وجہ سے۔ پھر ایک اور بلنڈر کہ جو پاکستان کے روایتی اس معاملے پہ حلیف سمجھے جاتے تھے اور ماضی میں OIC جیسے فورم، تو پاکستان اور عمران خان کی ناکام سفارتکاری کی وجہ سے ان فورم سے بھی ہم اپنے حق میں یا کشمیریوں کے حق میں کوئی قرارداد وہ پاس نہیں کروا سکے۔ چوتھا ایک اور بلنڈر جو عمران خان کی حکومت نے اس معاملے پہ کیا اور جس کی وجہ سے ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ مل سکا، وہ یہ تھا کہ اس معاملے پہ قومی یکجہتی بنانے کی بجائے انہوں نے الٹا کشمیر اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بھی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اپنے مخالفین کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے نواز شریف پہ غداری کے الزامات لگائے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت پہ غداری کے الزامات لگائے اور فضا کو ایسا پولرائزڈ رکھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کشمیر کے معاملے پہ جہاں ہمیشہ یکجہتی پائی جاتی تھی، تو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ماضی کی ہر حکومت جب اس پہ APC بلاتی تھی تو عمران خان صاحب نے خود کشمیر کی خاطر اور اتنے بلنڈرز کے بعد بھی اپوزیشن کو ایک ساتھ بٹھانے کشمیر کے نام پہ اپنی انا کی قربانی نہیں دی، جس کی وجہ سے ہم قومی یکجہتی پیدا نہیں کر سکے۔ پھر ایک اور بلنڈر جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دوران آزاد کشمیر کی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت سے متعلق بھی وہ روایتی داخلی سیاست کا مظاہرہ کیا، چونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومتیں تھیں، اس لیے کسی بھی مرحلے پہ انہوں نے آزاد کشمیر کی قیادت کو یا پھر گلگت بلتستان کی قیادت کو نہ پوری طرح آن بورڈ لیا، نہ ان کو لابنگ کے لیے استعمال کیا، نہ انٹرنیشنل فورم پہ ان کو ساتھ لے گئے۔ اور اسی طرح ایک اور جو حریت کانفرنس تھی اس کو بھی عمران خان صاحب کسی بھی مرحلے پہ پوری طرح آن بورڈ لینے میں وہ کامیاب نہیں رہے۔ ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹوٹل 2-3 ملاقاتیں جو پاکستان میں ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ہوئے، لیکن اس میں بھی وہ ان کو پوری طرح اعتماد میں نہیں لے سکے۔ حالانکہ اس دوران مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی پوری قیادت اور عوام وہ بڑے زخم خوردہ تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس دوران گلگت بلتستان کی الیکشن میں بھی انہوں نے وہی کچھ کیا جو پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے، اور خود آزاد کشمیر کے بارے میں بھی اب ان کے وہی ارادے ہیں جو گلگت بلتستان میں ان کی حکومت نے کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو اس وقت محاصرے میں بھی رہی، جو اس وقت زیر عتاب بھی رہی، تو ان کو بدقسمتی سے پاکستان کی قیادت کی طرف سے وہ سپورٹ اور وہ یکجہتی نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہر ہفتے احتجاج کیا جائے گا، لیکن 2-3 ہفتوں کے احتجاج کے بعد وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، یا صرف کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کرنے کو کافی سمجھا گیا، یا پھر اسی طرح کے چند اور نمائشی اقدامات کو کافی سمجھا گیا۔ لیکن اس دوران کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے کشمیریوں کی، ان کے ساتھ مل کے عالمی سطح پہ لابنگ کے لیے اور خود مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا سکے۔ ایک اور جو بڑی غلطی تھی اور شاید جو سب سے بڑی غلطی تھی اور جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بڑا غلط پیغام ملا، وہ انتہائی نامناسب اور غیر سنجیدہ ٹیم کا انتخاب تھا۔
اب ظاہر ہے کہ اس پی ٹی آئی میں بھی اور اس پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے سنجیدہ لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کشمیری النسل ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ماضی کا اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کی اپنی جگہ پہ عمران خان کے ساتھ قربت ہوں گی، لیکن جو سب سے زیادہ غیر سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کو عموری کشمیر اور شمالی علاقہ جات کا انچارج وزیر بنا دیا گیا۔ اسی طرح کشمیر کمیٹی جو کبھی کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان اور اس کیلیبر کے لوگ اس کی قیادت کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات اس کو اپوزیشن کو دیا جاتا تھا، تو اس کا سربراہ شہریار آفریدی صاحب کو بنایا گیا، جو کہ پاکستان کے اندر جھوٹی قسموں کے لیے مشہور ہیں، اور پھر خصوصاً رانا ثناء اللہ کے کیس یا طاہر داوڑ کے کیس کے بعد ان کی جو پوزیشن بن گئی ہے یا ان کی کریڈیبلٹی جس طرح زمین بوس ہو گئی ہے، تو اس کو یقیناً کشمیری عوام اور پاکستان کے عوام نے بھی خود کشمیریوں اور کشمیری کاسٹ کے ساتھ ایک مذاق سمجھا، تو کوئی بھی نہ ٹیم مناسب انہوں نے بنا دی اور نہ وہ ٹیم اس بات کی اہل ہے کہ وہ کشمیری قیادت کے ساتھ، جو کہ اپنی جگہ پہ دنیا کی سنجیدہ ترین اور دنیا کی سب سے بڑی قربانی دینے والی قوم ہے اور قیادت ہے، وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے۔ آج ایک بار پھر پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور حزب سابق اپوزیشن الگ مظفر آباد میں جلسہ کر رہی ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، عمران خان صاحب الگ جلسہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ اب کم از کم کیا یہ حکومت اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی خاطر کم از کم اگر اپوزیشن کو یہ دعوت دے دیتی کہ وہ باقی چیزوں کو پس پش ڈال کے کشمیر کاس پہ کم از کم ایک دن کے لیے ایک ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی۔ کشمیریوں کی جدوجہد دنیا کی ایک منفرد جدوجہد ہے، بہت ساری قوموں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن کشمیریوں کی قربانیاں اس لیے منفرد ہے کہ ان کی یہ جدوجہد 70 سال پہ محیط ہو گئی، لیکن وہ لوگ اپنی منزل سے ابھی تک سر منہ اپنا رخ دوسری طرف موڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسرا، یہ دنیا کی واحد جدوجہد ہے کہ جس میں بوڑھے، بچے، جوان سب اپنے اپنے حصے کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تیسرا، یہ اس حوالے سے منفرد جدوجہد ہے کہ اس میں خواتین کا کردار وہ مردوں سے زیادہ ہے لیکن کم نہیں ہے۔ چوتھا، یہ وہ جدوجہد ہے کہ ان کو لالچ بھی دی گئی، ان کے خلاف تشدد کا ہر حربہ بھی استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ پاکستان سے اپنی محبت میں کمی نہیں لا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ ہے پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے آزادی، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی جانوں پہ کھیل کر صرف اور صرف پاکستانی جھنڈے میں دفن ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس لیے میری طرف سے اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے بہادر لوگوں کو، بہادر حریت پسندوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان سب کو سلام۔